السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم مختلف ولاگوں میں اسلام کا نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ دین اسلام زندگی کے سارے پہلوؤں کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس مکمل ضابطہ حیات میں ہم نے مسلمانوں نے جو جماندرو مسلمان ہیں انہوں نے صرف عبادات پر امفساز کیا ہوا ہے کہ حقوق اللہ انہی کے اندر موجود ہے، حقوق العباد، اور اگر حقوق العباد کی کمی بیشی ہو گئی تو پھر ان کو کون پورا کرے گا؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندوں کے حقوق کے سلسلے میں تم نے خود جواب دینا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر فوت ہو رہا ہوتا تو آپ فرماتے اس نے کسی کے پیسے تو نہیں دینے، قرضہ شرضہ تو نہیں لیے ہوا، تو کہا جاتا کہ اس نے تو پیسے دینے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اچھا تم جنازہ پڑھ رہا، تمہارا بھائی ہے، میں نہیں پڑھتا، یعنی میں اللہ کا نبی ناراض کھڑا ہوں تو خدا بھی ناراض ہے۔ اور یہ اشارہ تھا کہ مت مرو ایسے، اسی طرح مال کھا کے مر رہے ہو تو جان مار کے بھی مر رہے ہو، عدالت کے جج ہو کر فیصلے غلط کر کے جا رہے ہو، بندوں کے حق مار کے جا رہے ہو۔ اور 64 نمبر سورۃ تغابن یہ کہہ رہی ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہ باہم ایک دوسرے سے غبن کرنے والا دن ہوگا، ایک دوسرے سے ہار جیت کا فیصلہ ہوگا، باہم حقوق و فرائض کی اختلاف، کمپنسیشن جس کو کہتے ہیں، معاوضہ دلانا، وہ جناب بندوں کے حقوق کے بارے میں ہوگا۔ اسی علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے معاملات کا جنت کا دروازہ خالی پڑا ہے، اس میں جس گزرنے والے بھی بنے نا، تو اس لیے کل ہم نے حدیث پڑھی تھی، نبی پاک نے فرمایا تم اپنی جانوں سے مجھے ضمانت دے دو، یہ 6 باتوں کی میں تم کو ضمانت دیتا ہوں، اور اس کے لیے آپ نے فرمایا سچ بولو۔ جتنے بولنے والے ہیں، علماء ہیں یا اینکر ہیں یا جو بھی ہیں، وہ اگر سچ کا وتیرہ بنا لیں تو جھوٹ سے بچیں تو آدھا کام تو ویسے ہی ہو جائے گا، لیکن اگر جنہوں نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے، دنیا کمانی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ وہ منافقوں کی صف میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنا منافقوں کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، یہ دیکھو یہ تینوں کام جو ہے معاملات بندوں کے حقوق کی اختلاف کے بارے میں ہے، کس لیے پکا یہ منافق ہے، وعدہ کرے تو خلاف کرے گا، حالانکہ وعدے کے بارے میں جواب ہوگا، سوال ہوگا، اور جو امانت ہے اس کو خیانت کر دیتا ہے، اور وہ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اور اس حدیث کو جو کل بھی ہم نے پڑھی تھی، اور اسی سلسلے کا یہ ہمارا گویا کہ یہ دوسرا ولاگ ہے، تم اپنے معاملوں میں مجھے ان کاموں کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، تم ضمانت دے دو کہ بولو گے تو سچ بولو گے، منافق نہیں بنو گے، اور اپنے وعدے کو پورا، اور جو عہد اور پیمان ہے وہ وعدے ہی ہیں۔ جو اپنے عہدے کے بارے میں عہد باندھا ہے، اب اس کے عہد کے خلاف کیا تو کل خدا پوچھے گا۔ اللہ کا کلام کہتا ہے ان العہد کان عنہ مسئولا، عہد پہ سوال ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جس سے سوال ہوا وہ مار دیا گیا۔ کیوں؟ اس نے کیا جواب دینا ہے؟ آئیں بائیں شائیں نہیں چلے گی، اور اس لیے اللہ کا کلام کہہ چکا ہے کہ معذرت کوئی نہیں چلے گی، یہاں سے صحیح ہو کے جاؤ۔ وہ اللہ پاک اپنی ذات سے تم کو ڈراتا ہے، کیونکہ اس نے تو انصاف کرنا ہے، یہاں انصاف کر کے جاؤ۔ اس لیے عہد جو باندھا ہے اس پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور یہ کہ جو امانتیں دی گئی ہیں ان امانتوں کو ادا کرو، اور قرآن کریم ہی کی ایک آیت ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو امانتیں ان کے اہل ہیں ان کے سپرد کر دو، عوام نے جن کو چنا ہے سپرد کرو۔ اور پھر یہ کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور فیصلے انصاف پہ کرو، اور وہ فیصلے انصاف کے کرنے والے عدلیہ ہوتی ہے جو سب سے پیچھے ہوتی ہے، اور اگر جو بھی کوئی گڑبڑ اونچ نیچ کرے فیصلہ دیتی ہے، اور اس لیے کسی کو سزا دینے کے اختیار نہیں، سزا کا اختیار صرف عدلیہ کو ہے۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی کی حفاظت کرو، اس لیے ان کا تعلق سیکس کے ساتھ ہے، جنسیت کے ساتھ ہے، معاشرت کے ساتھ ہے، اور اس سے معاشرت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، بے حیائی پھیلتی ہیں۔
اور اگر نگاہ پاگلوں کی طرح بھاگتی پھرے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ نگاہ جو ہے شیطان کے تیروں میں ایک تیر ہے، اس کا خیال کیا کرو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو اور نکاح کیا کرو۔ او نوجوانوں، گروہ نوجوانوں، تم نکاح کیا کرو، اس سے نگاہ جھپ جاتی ہے اور عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور اپنے ہاتھوں کو روکو کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع پہ فرمایا تھا کہ آج کا دن، آج کا یہ شہر اور یہ حج کا دن اسی طرح مقدس ہے، مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو بھی اس سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ اس لیے کوئی کسی کے ساتھ جو زیادتی کرے گا تو مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے ہاتھ، اس کی زبان اور اس کے عمل سے کسی کی عزت، اس کا مال، اس کی حرمت اور اس کا خون، یہ تمام محفوظ ہوتے ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کی ریاست ہو، مسلمانوں کی فوج ہو اور مسلمانوں کے نظام ہو تو وہ تو دوسری دنیا کے رہنے والے مسلمانوں کے بھی محافظ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ حجاج کو آواز لگائی تھی آج کل کے کراچی کے دیبل کے ساحل سے، یا حجاجا واہ حجاجات، حجاج پہنچا، کہتا ہے آئے میرے بہن، میں آیا۔ اسی طرح مرتی ہے کہ جو ظلم جبر ہو رہا ہو اس کے لیے وہ بولتے ہیں ہم اولاد کی فکر بہت زیادہ کریں۔ اگر عبادت جتنی بھی ہیں ان میں عاجزی ہوگی تو معاملات خود بخود بندہ ادا کرنے والا، قیامت کے دن سے ڈرنے والا اور وہ قبر میں جانے سے خوف زدہ ہونے والا کہ حساب دینا ہے اس کی فکر کرے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے بھی بیان کریں، جو آگے بیان کرتا ہے اس کو پورا ثواب ملتا ہے۔